السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کی تیسری قسط پیش خدمت ہے۔ ختم نبوت کی تحریک کب چلی اور اس کے درپردہ مقاصد کیا تھے؟ پاکستان میں پہلا مارشل لا کب اور کیوں لگا؟ وہ کون سا وزیر اعظم ہے جس کو امریکی امداد قبول نہ کرنے پر عہدے سے فارغ کر دیا گیا؟ پاکستان میں سیاستدانوں پر کرپشن کے الزام تو بہت لگتے ہیں، لیکن آج اس وزیر اعظم کی کہانی سناتے ہیں۔ جب اسے عہدے سے فارغ کیا گیا تو اس کے پاس کرائے کے مکان کے پیسے نہ تھے۔ کیا اس وزیر اعظم کا تعلق کسی غریب فیملی سے تھا؟ جی نہیں، اس وزیر اعظم کا تعلق نواب خاندان سے تھا۔ پھر ایسا کیوں ہوا اور کیسے ایک فالج زدہ شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا؟ میں ہوں حبیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں کڑوا سچ۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کے قریبی ساتھی اور تحریک پاکستان کے سرگرم رکن خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنا دیا گیا، لیکن جب لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قتل ہوئے تو ان کی جگہ کسی متحرک سیاسی شخصیت کی ضرورت تھی، تو اس لیے خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ یہ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم تھے اور ان کی جگہ ایک بیوروکریٹ غلام محمد کو بے ضرر سمجھتے ہوئے گورنر جنرل آف پاکستان کی سیٹ پر بٹھا دیا گیا، جس کا تحریک پاکستان یا سیاسی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ جب خواجہ ناظم الدین پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے 10 وکٹوریہ روڈ پر موجود وزیر اعظم ہاؤس میں منتقل ہونے کی بجائے کچہری روڈ پر موجود گورنر ہاؤس میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پاکستان کے پہلے 7 وزرائے اعظم ہمیں کتاب میں اس کے مصنف درج کرتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا اور ان کی فیملی کی خواتین پردہ کرتی تھیں، اور وزیر اعظم ہاؤس کا مکان اتنا پردہ دار نہ تھا، اور گورنر ہاؤس کی جو بلڈنگ ہے وہ کافی پردہ دار تھی، اس لیے اس میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ گورنر ہاؤس 2 منزلہ تھا اور وزیر اعظم ہاؤس سے 3 گنا بڑا تھا۔ اور تیسری وجہ، وزیر اعظم ہاؤس کے ملازمین یہ بیان کرتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین اس مکان میں اس لیے منتقل نہیں ہونا چاہتے تھے کیونکہ اس مکان میں رہنے والے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قتل ہو گئے تھے۔ جب 1948 میں قائد نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے اردو کو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان قرار دیا تو خواجہ ناظم الدین، جو اس وقت وزیر اعلیٰ مشرقی بنگال تھے، یعنی کہ وزیر اعلیٰ ایسٹ پاکستان تھے، اور انہوں نے اردو کی مخالفت کی اور بنگالیوں سے وعدہ کیا کہ بنگالی زبان کو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان قرار دلوائیں گے۔ لیکن جب وہ وزیر اعظم بنے اور اس وقت انہوں نے سیاسی مصلحت کی بنا پر یہ وعدہ ایفا نہ کیا اور اردو کو ہی پاکستان کی سرکاری اور قومی زبان قرار دے دیا، جس پر بنگلہ دیش موجودہ اور اس وقت کے مشرقی پاکستان میں احتجاج شروع ہو گیا۔ طلباء سڑکوں پر آ گئے اور انہوں نے پرتشدد مظاہرے شروع کر دیے، جس پر حکومتی مشینری نے ان پر تشدد کیا۔ اس تشدد اور پرتشدد مظاہروں میں کئی افراد مارے گئے۔ خواجہ ناظم الدین کی حکومت کے ختم ہونے کی وجہ دوسرا اور سب سے فوری مسئلہ یہ بنا کہ ان دنوں تحریک ختم نبوت شروع ہو گئی، اور اس تحریک ختم نبوت کے 3 مطالبات تھے۔ ایک، اس وقت کے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان کو برطرف کیا جائے، تمام احمدیوں یعنی کہ قادیانیوں کو سرکاری عہدوں سے ہٹایا جائے اور احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ پہلی 2 شرائط پر تو حکومت بات چیت کرنے پر تیار تھی، لیکن تیسری شرط جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا معاملہ تھا، اس معاملے پر حکومت گریزاں تھی۔ تو ان حالات میں جب یہ صورتحال دن بدن بگڑتی گئی تو ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ملک میں نقص امن کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ان حالات میں لاہور میں
پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لگایا گیا اور جنرل اعظم خان کو مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا اور فوجی عدالتیں قائم کر دی گئیں۔ یہ مارشل صرف لاہور کی حد تک تھا، باقی ملک پر اس کا کوئی نفاذ نہیں تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل تھا، اور جنرل اعظم خان پاکستان کی تاریخ کے پہلے مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، لیکن صرف لاہور کی حد تک، اور فوجی عدالتیں قائم کر دی گئیں۔ ان فوجی عدالتوں نے سمری ٹرائل کے بعد جماعت اسلامی کے امیر مولانا مودودی اور جمعیت علماء پاکستان کے مولانا عبدالستار نیازی کو سزائے موت سنا دی، جو کچھ عرصہ بعد ختم کر دی گئی، اور 2 ماہ بعد مارشل اٹھا لیا گیا، لیکن فوجی مداخلت کا یہ اونٹ سیاسی خیمے میں ایسا گھسا کہ پھر اسے آج تک نکالا نہ جا سکا۔ بعد کے حالات سے یہ ثابت ہوا کہ تحریک ختم نبوت کا مقصد خواجہ ناظم الدین سے وزارت عظمیٰ کا عہدہ چھیننا تھا۔ بعد ازاں جنرل اعظم خان، جو لاہور کے مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، نے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ اس تحریک ختم نبوت کے پس پردہ مقاصد کچھ اور تھے، اور اس کا مقصد خواجہ ناظم الدین کے خلاف سازش تھا، اور اس سازش کے ذریعے حکومت سے نکالنا تھا، اور اس میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں ممتاز دلتانہ شامل تھے، جو ان کی جگہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ ان سب کے علاوہ ایک غیر ملکی سپر پاور بھی خواجہ ناظم الدین سے ناراض تھی، اور وہ ان کو اس جرأت رندانہ کی سزا دینا چاہتی تھی جو انہوں نے امریکی گندم کو خیراتی امداد کے طور پر قبول نہ کر کے کی تھی، اور بنگالی اور پنجابی بنگلہ دیش کے رہنے والے بنگالی رہنما اور سابق وزیر محمود علی، جو ایک سچے اور محب وطن پاکستانی ہیں، جنہوں نے بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگلہ دیش جانے کی بجائے پاکستان میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ اپنی کتاب ریسرجنس اینڈ واٹ شوڈ وی ڈو ناؤ لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ خواجہ ناظم الدین کو حب الوطنی پاکستان سے وفاداری کی سزا دی گئی۔ انہوں نے PL-480 پروگرام کے تحت امریکہ کی خیراتی گندم لینے سے انکار کر دیا تھا۔ غیر جمہوری غیر آئینی طور پر اسے معزول کروانے میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا۔ جب خواجہ ناظم الدین کو پوچھا گیا کہ آپ کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طور پر کیوں ختم کر دیا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر امریکہ ناراض تھا، اور اس نے یہ سزا دلوائی ہے۔ گورنر جنرل غلام محمد اور ان کی افسر شاہی امریکہ سے خوشگوار تعلقات چاہتی تھی، اور اس لیے محب وطن خواجہ ناظم الدین اور ان کے راستے کا پتھر تھے۔ ان کو ناکام کرنے کے لیے گندم کا مصنوعی بحران پیدا کیا گیا اور اخبارات کے ذریعے ان کی سادگی کا مذاق اڑایا گیا، کیونکہ خواجہ ناظم الدین سادہ طبیعت آدمی تھے اور وزیر اعظم ہاؤس جانے پر تانگے پر سفر کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور جب گندم کا بحران زیادہ بڑھا تو قائد ملت لیاقت علی خان کے ہم وزن کرنے کے لیے خواجہ ناظم الدین کو قائد قلت کا خطاب دے کر ان پر پھپتیاں کسی گئیں۔ گورنر جنرل نے 17 اپریل 1953 کو پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم کو نقص امن اور آٹے کی قلت اور دیگر الزامات اور خواجہ ناظم الدین کو معزول کرنے کے بعد ان کی جگہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے ٹیکنوکریٹ اور امپورٹڈ وزیر اعظم، جو اس وقت پاکستان کی طرف سے امریکہ میں سفیر تھے، محمد علی بوگرا کو امریکہ سے واپس بلوا کر پاکستان کا تیسرا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اور محمد علی بوگرا جو رکن اسمبلی بھی نہ تھے اور ان کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہ تھا، اور ان کی وزارت عظمیٰ میں جتنا عرصہ وہ رہے، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ گورنر جنرل غلام محمد کی خوشنودی حاصل کرنا۔
جس کے لیے وہ طرح طرح کی حرکتیں بھی کرتے رہتے تھے، جن کا ذکر آئندہ قسط یعنی کہ ہسٹری آف پاکستان کی چوتھی قسط میں کریں گے۔ تو خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ صدر مسلم لیگ پاکستان بھی تھے، اور غیر جمہوری برطرفی پر کوئی احتجاج بلند نہ ہوا مسلم لیگ کی طرف سے، بلکہ ان کے 6 وزراء نے نئی کابینہ میں بھی شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایوب خان اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان وزراء کو شاید لالچ نہ ہو، لیکن نئی کابینہ میں انہوں نے بلا چوں چراں وزارتیں قبول کر لیں۔ سابق وزیر محمد علی راشدی نے اپنی کتاب روداد چمن میں لکھا کہ جب خواجہ ناظم الدین نے ملکہ برطانیہ سے بات کرنا چاہی تو اوان وزیر اعظم کے ٹیلی فون کاٹ دیے گئے۔ خواجہ ناظم الدین اتنے شریف آدمی تھے کہ اس برطرفی پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا یہ اچھا نہیں ہوا، پاکستان پر ظلم کیا گیا ہے۔ اور برطرفی پر انہوں نے گورنر جنرل غلام محمد سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جب میں گورنر جنرل تھا اور لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے تو میں نے کبھی ان کے ساتھ ایسا نہ کیا تھا جیسا سلوک تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ جس پر گورنر جنرل غلام محمد نے کہا کہ نہ تم لیاقت علی خان ہو اور نہ میں خواجہ ناظم الدین ہوں۔ خواجہ کو مرغبانی کا بھی بہت شوق تھا، اور یہ شوق وزیر اعظم بننے کے بعد بھی قائم رہا۔ ان کے شوق کی انتہا یہ ہے کہ ایک دفعہ وزارت عظمیٰ کے دوران انہوں نے ایک مرغہ برطانیہ سے منگوایا، اور یہ مرغہ ایک بین الاقوامی فلائٹ کے ذریعے آیا۔ جب مرغہ ایئرپورٹ پر پہنچ گیا تو ڈاکٹر نور الاسلام کے ساتھ خود اس مرغ کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ گئے، اور کہتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین کے پاس 400 اعلیٰ نسل کی مرغے تھے۔ خواجہ ناظم الدین کا تعلق ڈھاکہ کے نواب خاندان سے تھا، تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے اور قائد اعظم کے بہترین ساتھی تھے۔ تحریک پاکستان کے دوران جب ہندوؤں نے انگریزی اخباروں کے ذریعے مسلمانوں کا ناطقہ بند کر دیا تو خواجہ ناظم الدین نے اپنی ساری خاندانی جائیداد بیچ کر تحریک پاکستان کی تحریری سپورٹ کرنے کے لیے کلکتہ سے انگلش اخبار دی اسٹار آف انڈیا شائع کروانا شروع کیا، لیکن خود کلاش ہو گئے۔ مگر پاکستان سے اتنی قربانی دینے والے شخص کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، یہ ہماری شرمناک تاریخ کا ایک باب ہے۔ جب خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا تو ان کے پاس نہ رہنے کے لیے اپنا مکان تھا اور نہ مکان کرائے پر لینے کے لیے پیسے تھے، اور پردہ دار خواتین کے ساتھ پاکستان کا یہ وفادار جو وزیر اعظم اب سابق ہو چکا تھا سڑک پر آ گیا، اور اس دن زمین بھی روئی ہوگی اور آسمان بھی ضرور رویا ہوگا۔ تو اس وقت کراچی کی آدم جی فیملی کے عبد الوحید آدم جی نے 102 کلفٹن ہاؤس میں ان کو عارضی طور پر رہائش دی، اور پھر پاکستان امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں جب ان کو مکان مل گیا تو خواجہ ناظم الدین اس کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں منتقل ہو گئے، لیکن ان کے ایام نہایت تنگ دستی میں گزر رہے تھے۔ پیر محمد علی راشدی اپنی کتاب روداد چمن میں لکھتے ہیں کہ جب میں سندھ میں وزیر مال بنا تو خواجہ ناظم الدین نے مجھے درخواست دی کہ مجھے سندھ میں زمین کا کوئی غیر آباد ٹکڑا دے دیا جائے تاکہ میں مرغ بانی کر کے فاقہ کشی سے بچ سکوں، جس پر وزیر محمد علی راشدی نے لکھا کہ زمین تو میں نے دے دی، لیکن خواجہ ناظم الدین کی غربت کی وجہ سے یہ مرغی خانہ کبھی نہ بن سکا۔ مجبوراً اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ اپنا یہ حال لے کر ڈھاکہ پہنچے تو پاکستان کے دوست اور دشمن ان کا یہ حال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آخر ان کا دل ٹوٹ گیا،
اور وہ مزید زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جس ملک کو بنانے میں خواجہ ناظم الدین نے اتنی قربانیاں دیں، اس ملک سے انہیں 2 گز قبر کی جگہ بھی نہ ملی۔ بہوالا روداد چمن، مصنف پیر محمد علی راشدی۔ خواجہ ایک سچے، کھرے اور محب وطن پاکستانی تھے۔ بنگالی ہونے کے باوجود ان میں رتی برابر صوبائی تعصب نہ تھا۔ کبھی نوکری، ترقی، پوسٹنگ کے وقت انہوں نے کبھی کسی بنگالی کو پرائرٹی نہیں دی، ہمیشہ میرٹ دیکھا۔ ان کا داماد کرنل وسیع الدین فوج میں تھا اور انہوں نے اپنی ترقی کے لیے سفارش کرنے کا کہا تو خواجہ ناظم الدین نے، جو اس وقت وزیر دفاع کا چارج بھی ان کے پاس تھا، یہ معاملہ کابینہ میں رکھ دیا اور کابینہ میں کچھ وزیروں نے اس ترقی کی مخالفت کر دی، جس پر خواجہ نے اپنے داماد کو ترقی دینے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ بطور وزیر دفاع وہ اپنے دستخط سے اپنے داماد کو یہ ترقی دے سکتے تھے اور کسی کو کچھ اعتراض بھی نہ ہوتا، مگر وہ قانون کے اتنے پابند تھے۔ بہوالا کتاب اوان وزیر اعظم کے پہلے 11 سال، مصنف ظہور احمد قریشی۔ خواجہ مذہبی آدمی تھے لیکن انتہا پسندی سے کوسوں دور تھے۔ ان کے ایک ہندو ڈرائیور تھے جو شراب بھی پیتے تھے۔ خواجہ ناظم الدین ان کو بارہا شراب کی وجہ سے منع کرتے رہتے تھے، لیکن کبھی ان کے اس ذاتی فعل کو بہانہ بنا کر ان کو نوکری سے نہ نکالا۔ خواجہ ناظم الدین اتنے محب وطن تھے اور پاکستان کی گورنر جنرل اور افسر شاہی نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور آج بھی پاکستان تاریخ کا یہ باب ہماری شرمندگی کا باعث ہے۔ اب ہسٹری آف پاکستان کی تیسری قسط کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، اور ہسٹری آف پاکستان کی چوتھی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا وزیر اعظم تھا جو موٹر سائیکل ڈرائیور بھی بنا اور ریلوے انجن کا ڈرائیور بھی بنا، اور بھی بہت سے گورنر جنرل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے کئی ایسے کام کیے، لیکن پھر کیا بنا؟ یہ ساری رویداد جاننے کے لیے آپ انتظار کیجئے ہسٹری آف پاکستان کی چوتھی قسط کا۔